बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके चेहरे पे, अगर आपकी गालों पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा डिंपल पड़ता है तो उसके क्या मीनिंग्स होते हैं। अब आप हैरान होंगे कि इल्मे पामिस्ट्री में ये चेहरे का डिंपल कहाँ से आ गया। बिल्कुल आपके हैरान होने की बात है, लेकिन चूँकि जो साहिब इल्म होते हैं उनके लिए ये बात बिल्कुल भी हैरानगी वाली कोई नहीं है, क्योंकि हर साहिब इल्म को पता है जो भी रूहानियत के साथ जुड़ा हुआ है या एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या पामिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, हर साहिब इल्म बंदे को पता होता है कि ये जो मुकद्दर अल्लाह ताला ने इंसान का लिखा है ना, तो मुकद्दर को अल्लाह ताला ने 3 जगह पे छुपा के रखा हुआ है, बल्कि 4 जगह पे। सबसे पहले तो आपका जो मुकद्दर लिखा गया है वो जो अल्लाह ताला के यहाँ एक बहुत बड़ी किताब है, लोहे महफूज, मेरा और आपका नाम और मेरा और आपका मुकद्दर अल्लाह ताला ने उस किताब में लिख रखा है। अब उस किताब में जो हमारा मुकद्दर लिखा हुआ है उसी मुकद्दर के मुताबिक अल्लाह ताला का पाक फरिश्ता हमारे हाथों की जो लकीरें हैं उनमें हमारे मुकद्दर को ड्रा करते हैं कि इनके हमारे हाथ की लाइनों को इस तरीके से हमारे हाथ में बनाया जाता है कि जैसा कि हमारा मुकद्दर लोहे महफूज में लिखा हुआ है। तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा मुकद्दर क्या है हाथ की लकीरों से। एक तो आप समझ लें कि आपकी हाथ की लकीरों में आपका मुकद्दर छुपा हुआ है, उसको अगर कोई पढ़ने वाला हो तो पढ़ सकता है। दूसरी जगह जो अल्लाह ताला ने इंसान का मुकद्दर जहाँ पे छुपाया हुआ है वो इंसान का चेहरा, इंसान का माथा। तो इंसान का जो चेहरा है उसमें भी इंसान का मुकद्दर छिपा होता है, क्योंकि जो अल्लाह के वली होते हैं वो आपका माथा देख के आपके मुकद्दर को पढ़ लेते हैं। अगर आपने वो अर्तुगरुल ड्रामा देखा था तो शेख मुइजुद्दीन अरबी अर्तुगरुल का माथा देखते हैं और वो कहते हैं कि तुम 3 बड़े अज़मों में तुम्हारी हुकूमत होगी, तुम्हारी नस्ल उधर हुकूमत करेगी। तो जो अल्लाह का पाक वली होता है वो आपके माथे में भी आपका मुकद्दर लिखा हुआ पढ़ लेता है। तो दूसरा मुकद्दर कहाँ पे होता है आपका लिखा हुआ? आपके चेहरे पे, आपकी आंखें, आपका नोज, आपके गाल, आपका माथा, आपका टोटल फेस आपके लकी होने का बताता है या आपके बदकिस्मत होने का बताता है। तो चेहरे से भी मुकद्दर पढ़ने वाले मुकद्दर को पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए आज मैंने डिंपल को सिलेक्ट किया है। इसके बाद तीसरी जगह वो होती है जिसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, सितारों का इल्म। तो जिस वक्त सितारे आसमान पर ये जो 9 प्लैनेट हैं, मरीख, मार्स, सन, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, ये आसमान पर सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं। तो इनका और कुंडली के 12 घर होते हैं। तो इन 12 घरों में वो जिस तरतीब से चल रहे होते हैं, वो ये जो 9 प्लैनेट और ये जो कुंडली के 12 घर होते हैं वो भी हमारे मुकद्दर का एक्यूरेट बता देते हैं। तो 4 जगह पे असल में आपका मुकद्दर लिखा हुआ है। एक सबसे पहले जहां पे आपका मुकद्दर अल्लाह ताला ने लिखा है वो है आपकी जो लोहे महफूज अल्लाह ताला ने किताब है, वहां पे आपका नाम और आपका मुकद्दर लिखा हुआ है, मेरा और आपका। उसके बाद मेरा और आपका मुकद्दर हमारे चेहरे पे लिखा हुआ है, हमारे माथे पे लिखा हुआ है। हमारे जो चेहरे के खदो खाल हैं ये हमारे खुशकिस्मत होने और बदकिस्मत होने का बताते हैं। उसके बाद ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये जो सितारे हैं, ये जो सितारों की चाल होती है कुंडली के अंदर, उससे भी हमें इंसान के मुकद्दर का पता चलता है। तो अब मेरा ख्याल है मेरी ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, जो बड़ी जाहिलाना बात करते हैं कि जी जिनके हाथ नहीं होते फिर वो अपना मुकद्दर कहाँ से देखते हैं, तो जनाब मैंने आपको 2 जगह और बता दी हैं कि जहां पे इंसान का मुकद्दर लिखा होता है। अगर आपके हाथ नहीं भी हैं, कोई आपकी हाथ की लाइनें नहीं भी हैं, आपके हाथ ही नहीं है तो लाइनें फिर कहां से आएंगी। लेकिन आपका मुकद्दर आपकी कुंडली में, जो कुंडली कैसे बनती है? आपकी तारीख पैदाइश से। तारीख पैदाइश आपकी बताती है कि आप कितने लकी हैं और कितने अनलकी हैं, कितने आप जिंदगी में तरक्की करेंगे, किस कदर आप जिंदगी में कामयाबियां हासिल करेंगे।
تو بالکل یہ جاہلوں والی بات نہ کیا کرو. اگر آپ میں ذرا سا بھی عقل ہے نا تو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے بات کیا کرو. چھوٹی سی چڑیا جتنا جب دماغ آپ کے اندر ہوگا اور آپ اتنی چھوٹی سی سوچ رکھتے ہوں گے تو اس وقت آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ ہر پامسٹ اور ہر اسٹرولوجر کے نیچے جو کمنٹس باکس ہوتا ہے اس میں ہر تیسرے جاہل بندے نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا ہاتھ نہیں ہوتا پھر ان کا مقدر کہاں پہ ہوتا ہے. تو آج میں نے ان ارسطوؤں کو بتا دیا ہے، ان افلاطونوں کو، کہ ان کا ہاتھ، ان کا جو مقدر ہے وہ انسان کے چہرے پہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اور انسان کی کنڈلی میں بھی انسان کا مقدر لکھا ہوتا ہے. اس کا جو برتھ چارٹ ہوتا ہے، اس کا جو لوشو برتھ چارٹ بنتا ہے وہ بھی اس کے مقدر کے بارے میں بتا دیتا ہے. تو اب بات کرتے ہیں جناب چہرہ شناسی کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ چہرہ شناسی پہ بھی میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا. اور آج یہ کہہ لیں کہ آج فرسٹ لیسن ہے آپ کے لیے. آج ہم بات کریں گے خوبصورت جو ایک سائن ہوتا ہے نا چہرے پہ، وہ ہے گالوں پہ ڈمپل. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو گلاں گوریاں دے وچ ٹوئے جو ہے نا، یہ آپ نے گانا بھی سنا ہوگا، تو یہ اسی ڈمپل کی بات پنجابی زبان میں ٹویا کہتے ہیں گڑے کو. تو وہ اسی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو گوری گالیں ہیں ان پہ جو گڑا پڑ رہا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے اور وہ میرے دل کو بڑا اچھا لگ رہا ہے. تو بات یہ کہ یہ واقعہ دل کو بڑا اچھا لگتا ہے. ڈمپل خوبصورت لوگوں کے ہاتھ چہرے پہ دیکھا گیا ہے. ایسے لوگ بڑے خوبصورت بھی ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کی بڑی گلابی وائٹ رنگت ہوتی ہے، آنکھیں بڑی خوبصورت اور چمکدار ہوتی ہیں. فیس ان کا عام طور پر گول دیکھا گیا لیکن کبھی کبھی ان کا چہرہ لمبا بھی دیکھا گیا ہے. تو یہ جو ڈمپل ہے نا آپ کے چہرے پہ، جن لوگوں کے چہرے پہ ڈمپل پڑتا ہے، ان لوگوں کا وینس بڑا پاورفل ہوتا ہے. جب وینس آپ کا پاورفل ہوگا تو وہ آپ کو زندگی کی تمام آسائشیں دے گا. تو میں نے ایسے بہت امیر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ آپ کو یہ ڈمپل، چاہے لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، تو زندگی کی تمام آسائشیں ان کو ملیں گی. بڑی خوبصورت سوچوں کے یہ مالک ہوتے ہیں. بہت زیادہ ایسے لوگ سینسٹیو بھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ حساس بھی ہوتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو میں نے بڑا شرمیلا بھی دیکھا ہے. ایسے لوگ ہو سکتا ہے اپنی فیلڈ میں ان کے اندر اتنی جھجک نہ ہو، کیونکہ آپ فلم انڈسٹری میں بھی آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کے چہرے پہ ڈمپل پڑتے ہیں، جن میں پریتی زینٹا کا نام سب سے اول نمبر پہ ہے. پریتی زینٹا کے چہرے پہ بھی ڈمپل پڑتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے فنکار ہیں. آپ ذہن میں یاد کرنے، ذہن شین کریں کہ کن کن خوبصورت آرٹسٹ کے چہرے پہ ڈمپل بنتے ہیں. نمرا مہرا بھی ہیں، ان کے چہرے پہ بھی کچھ بنتا ہے. لیکن بعض دفعہ نا ایک سیدھی سی لائن بنتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. جب ایک سیدھی سی لائن بنتی ہے نا، وہ ڈمپل تھوڑا سا کم درجے کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے خوبصورت سا گڑا بننا، تو اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. تو جتنا خوبصورت گڑا آپ کے چہرے پہ بنے گا، جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو گڑا نظر آ رہا ہے یہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے، یہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور یہ زیادہ میننگ فل ہوتا ہے اور یہ آپ کو زیادہ بینیفٹ دیتا ہے. آپ کے پاس دولت بھی آئے گی. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نیم فیم بھی دیتا ہے. ایسے لوگ بڑے صاحب علم بھی ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے پاس نالج بھی ہوتا ہے. ایسے لوگ زندگی میں ان کے خواب بڑے ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، انہی خوابوں میں رہتے ہیں اور پھر ان خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ صرف خوابوں کی دنیا میں رہیں گے، نہیں، بہت زیادہ ہائر اسٹڈی بھی یہ لوگ حاصل کرتے ہیں. زندگی میں بڑے بڑے جو رینکس ہوتے ہیں ان تک بھی پہنچتے ہیں. اگر یہ شوبز میں آئیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ نیم فیم دیتا ہے، چاہے یہ سیاست میں آئیں، چاہے یہ بزنس میں آئیں، چاہے یہ کسی آرٹسٹک شعبے میں آئیں، سنگنگ میں آ جائیں، اداکاری میں آ جائیں، ایز اے ایکٹر کام کریں. تو ہر لحاظ سے میں نے ان کو بڑا کامیاب دیکھا ہے. ان کے پاس دولت کی کمی نہیں ہوتی، روپے پیسے کی کمی نہیں ہوتی، روحانیت اسپریچولیٹی کی کوئی کمی نہیں ہوتی. بہت زیادہ نرم دل کے ہوتے ہیں. دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی ہیلپ کرنا ان کو اچھا لگتا ہے. خوش اخلاق ہوتے ہیں، بد اخلاق نہیں ہوں گے. کیونکہ وینس جن لوگوں کا سٹرانگ ہوتا ہے نا، ایسے لوگ بڑی میٹھی زبان بولتے ہیں. ان کی میٹھی زبان ہوتی ہے، میٹھا بولیں گے، بہت زیادہ خوش اخلاق ہوں گے اور دل کے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. تو بہت اچھا سائن ہے جی. اگر آپ کے چہرے پہ بھی ڈمپل پڑتا ہے
تو مجھے ضرور بتائیں کہ یہ میں نے جتنی باتیں آپ کو بتائی ہیں کس حد تک صحیح بتائی ہیں. باقی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں چہرہ شناسی پہ مزید ویڈیو بناؤں تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں. اور یہ جو میں نے ڈمپل کے بارے میں بتایا ہے، اگر آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کے چہرے پہ ڈمپل بنتا ہے تو ان کے اندر آپ نے کیا اچھی یا بری کوالٹیز پائی ہیں وہ بھی آپ نے ضرور کمنٹس باکس میں آپ نے لکھنی ہے، شیئر کرنی ہے، بتانی ہے. باقی اگر آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، آپ اپنی کنڈلی بنوانا چاہتے ہیں یا اپنا پام ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کریں. آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ آپ سینڈ کریں تو پھر آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ لوشو پر چارٹ بھی بنے گا، آپ کی 12 خانوں والی کنڈلی بھی بنے گی اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی. تو باقی چارجز ہیں وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے. اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.